بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عزیر سدوزئی. امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے انٹیک آف میڈیسن پر کہ دوا کو کس طرح استعمال کروایا جا سکتا ہے, کن کن طریقوں کے ذریعے دوا کو استعمال کروایا جا سکتا ہے. تو عموماً جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں انہی پر ہی بات کریں گے. سب سے پہلا طریقہ ہے اورل کیویٹی, یعنی کہ منہ کے راستے, منہ کے ذریعے کون سی ادویات, کون سی ایسی اشیاء جو استعمال کروائی جا سکتی ہیں. ظاہری بات ہے ان میں شربت ہو جاتے ہیں, ان میں گلوبیولز ہو گئیں, ان میں بسکٹس ہو گئیں, ان میں پاؤڈر فارم میں جو ادویات موجود ہوتی ہیں وہ ہو گئیں, لیکوڈ فارم میں جو موجود ہوتی ہیں ادویات, جتنی بھی جس میں یہ ہماری اپنی پوٹینسی جس طرح دیتے ہیں ہم مریض کو استعمال کرنے کے لیے. جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ زبان پر 2-3 قطرے ٹپکا دیے جاتے ہیں مریض کے. ایک تو یہ طریقہ ہے دوا کو لینے کا, استعمال کروانے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میوکس میمبرین کے ذریعے, میوکس میمبرین کے ذریعے کون کون سی ادویات استعمال کروائی جا سکتی ہیں, اور وہ کون کون سی ادویات ہو سکتی ہیں. ان میں ہو سکتا ہے جی, اگر سپوز کریں اگر کوئی مریض بے ہوشی کی حالت میں آپ کے پاس لایا گیا ہے, تو ایسی حالت میں جس طرح ہمارے ہاں عموماً جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس کوئی بے ہوش مریض لایا جائے تو ہم ایمائل نائٹریٹ اس کو سنگھاتے ہیں, اس کے ناک کے قریب کرتے ہیں. جس طرح وہ سانس لے رہا ہوتا ہے, انہیل کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی اس کی اسمیل, اس کی خوشبو اس کے دماغ تک پہنچتی ہے ناک کے ذریعے, تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے, انہیل کروا سکتے ہیں آپ اس کی ناک کے قریب کر کے, یا ناک کے اندر میڈیسن ڈال کر, یا ناک کے اندر کسی بھی راستے سے, کسی بھی طرح سے, جیسا کہ گلیسرین میں مکس کر کے آپ اس کے ناک میں لگا سکتے ہیں. اسی طرح میوکس میمبرین کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ مریض کو مکت کے راستے سے بھی دوا دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اگر بے ہوشی کی حالت میں ہی ہمارے پاس اگر مریض لایا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو کہ ناک کا, جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے. اب مکت کے راستے میں بھی اس کو انگلی پہ لگا کے میڈیسن, گلوز پہن کر انگلی پہ میڈیسن لگا کر, یا گلیسرین استعمال کر کے گلیسرین پر میڈیسن ڈال کر اس کو انگلی کے ساتھ لگا کر آپ مریض کی مکت میں لگا سکتے ہیں, جس سے مریض ہوش میں آ جائے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے انٹیک آف میڈیسن کا. تیسرا طریقہ جو ہے وہ اسکن, جو تیسرا راستہ ہے, تیسرا ذریعہ ہے میڈیسن کے انٹیک کا, دوا کو مریض تک پہنچانے کا. جلد چونکہ خود ایک بہت بڑا پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے, تو جلد پر لگا کر بھی دوا جو ہے وہ مریض تک پہنچائی جا سکتی ہے. جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے کہ مریض کے کن پٹی پر دوائی لگا دی جاتی ہے. جس طرح رمضان شریف میں جو مریض آتے ہیں جن کی طبیعت بگڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ہم انہیں ظاہری بات ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے تو میڈیسن نہیں دے سکتے, اس لیے ان کی کن پٹی پہ 2-4 قطرے لگا دیتے ہیں, یا ہتھیلی کی پشت پر بھی 2-4 قطرے ٹپکا دینے سے مریض تک میڈیسن پہنچ جاتی ہے اور وہ بہتری محسوس کرنے لگتا ہے. یہ تو ہیں جی وہ عام طریقے جس سے میڈیسن انٹیک کی جا سکتی ہے, مریض تک پہنچائی جا سکتی ہے, مریض کو دی جا سکتی ہے, جن راستوں سے, جن طریقہ کار سے. اب ویڈیو کے آخر میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر رمضان شریف کے دوران چونکہ ہمیں بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں, چونکہ ایک تو لوگوں کے روزے ہوتے ہیں, اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو بہت مشکل ہوتا ہے پریکٹیشنر کے لیے کہ ان کو میڈیسن کس طرح دی جائے. تو میرا یہ سوال ہے, کیا ہم اس حالت میں واٹر ڈوز استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر انہیں ہم واٹر ڈوز دے دیں, وہ منہ میں ڈال کے کلی کر کے اگر اس کو باہر تھوک دیں, تو کیا وہ دوا مریض تک پہنچ جائے گی؟ اس کے بعد مریض صحتیاب ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, جو اس کا موجودہ مسئلہ ہوگا اس سے وہ حل ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا, بلکہ انتظار رہے گا مجھے آپ کے جواب کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.